السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد، معزز سامعین اکرام، آج سے اللہ رب العزت کی توفیق سے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم چوتھا پارہ شروع کر رہے ہیں۔ لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں، سبھی اپنے قرآن ساتھ میں رکھیں لفظی ترجمے والا، اور جس کے پاس پارے ہیں لفظی ترجمے کے یا لفظی ترجمے والا قرآن ہے تو اس کے اوپر لفظوں کی وضاحت، لفظوں کے اوپر غور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ تو شیطان مردود سے ہمیں بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے، تیرے دین سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں، جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا۔ لفظی ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 92۔ لن تنالوا البر، لن ہرگز نہیں، تنالو تم پا سکتے، بر یعنی نیکی، حتی یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو، مما اس میں سے جو تحبون تم پسند کرتے، مطلب جو چیزیں تم پسند کرتے ہو اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور جب تک نہیں خرچ کرو گے تم نیکی کے اونچے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ نیکی کے اونچے مقام سے مراد جنت ہے۔ وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے، من شیئن کوئی چیز، کوئی شے، فإن اللہ تو بے شک اللہ بہی اسے علیم خوب جاننے والا۔ جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ اسے خوب جاننے والا۔ کلو ہر، طعامی کھانا، کانا تھا، حلن حلال، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے۔ یہاں سے دوسرا موضوع شروع ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے یعنی یہودیوں نے مسلمانوں کو ایذا پہنچایا یا طعنہ دیا کہ تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام تو اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اس کا دودھ نہیں پیتے تھے، پھر تم کیوں پیتے ہو؟ تو اس کے جواب میں اللہ فرماتا ہے کلو ہر، طعامی کھانا، کانا تھا، حلن حلال، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، جبکہ بنی اسرائیل کے لیے ساری چیز حلال تھی، الا مگر، ما جو حرما حرام کیا، اسرائیل نے یعقوب علیہ السلام، علی نفس ہی اپنی نفس، من قبلی اس سے پہلے، ان کے تنزل نازل کی جاتی، تورات یعنی تورات کے نازل ہونے سے پہلے سے ہی یہ چیز ہو چکی۔ کل کہہ دیجئے، فاتو پس لے آؤ، بالتورات تورات کو، فتلوہا پھر پڑھو اسے، ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے، تو تورات لے آؤ اور اس میں پڑھ کر کے دکھا دو۔ فمن افترا تو جو کوئی گڑھے، علی اللہ اللہ پر، کذبا جھوٹ، مطلب جو کوئی اللہ پر جھوٹ گڑھے، یعنی اللہ کے کلام میں کوئی چیز نہیں لکھی ہے اور وہ یہ کہے کہ اللہ کے کلام میں ایسا لکھا ہے، تو ایسے شخص کی سزا، من بعد ذالک اس کے، فاولئک تو یہی لوگ، ہم الظالمون وہ جو ظالم ہیں، جو اللہ رب العزت نے نہیں کہا اور اللہ کا نام لے کر کے کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے ایسا کہا ہے، وہی ظالم ہے۔ قل کہہ دیجئے، صدق اللہ سچ فرمایا اللہ نے، فاتبعوا تو پیروی کرو، ملت ابراہیم کی، حنیفہ جو یکسو تھا۔ تو یہاں پہ ملت ابراہیم کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ حنیف تھے۔ حنیف یعنی سارے باطل معبود سے کٹ کر کے صرف ایک اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے والے، صرف ایک رب کا حق، اللہ رب العزت کا حق صرف اللہ کو دینے والے، اس کی ربوبیت، الوہیت، اسماء الحسنى، ذات، احکام، حکم، ہر اعتبار سے وہ حنیف تھے، یعنی دنیا سے کٹ کر کے صرف ایک اللہ کے ماننے والے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، ایک اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے والے۔ تو ایسا بننے کا اللہ رب العزت نے مطالبہ کیا۔ فاتبعوا تو پیروی کرو، ملت ابراہیم کی، حنیفہ جو حنیف تھا، جو یکسو تھا، وما اور نہ، کانا تھا وہ، من المشرکین وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔
اب بتائیں ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی گواہی خود خالق کائنات دے کہ وہ حنیف تھے اور وہ مشرک نہیں تھے، تو ان کی توحید کی اور شرک سے برات کی اعلان خود اللہ رب العزت نے کی۔ انا بے شک اولا پہلا بیت گھر وضع جو بنایا گیا للناس لوگوں کے لیے للذی یقیناً وہی ہے جو بے بکتا مکہ میں ہے مبارکن مبارک بابرکت وہدن للعالمین اور ہدایت ہے تمام جہانوں کے لیے، اور ہدایت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ فیہ اس میں آیات نشانیاں ہیں بینات واضح، مطلب اس گھر میں واضح نشانیاں ہیں۔ فیہ اس میں آیات نشانیاں ہیں بینات واضح مقام ابراہیم اور مقام ابراہیم بھی ہے، اس میں واضح نشانیاں بھی ہیں اور مقام ابراہیم بھی ہے۔ ومن اور جو کوئی دخلہ داخل ہوا اس میں یعنی خانہ کعبہ میں کانا ہو گیا آمنا امن والا، وللہ اور اللہ ہی کے لیے علی اوپر ناس لوگوں کے حج کرنا ہے بیت اللہ کا، من استطاع جو کوئی استطاعت رکھے، حج کرنا ہے لیکن کس کے لیے؟ جو کوئی استطاعت رکھے، الہی طرف اس کے سبیلا راستے، تو جو اس راستے کی استطاعت رکھے اس کے اوپر حج لازم ہے۔ ومن اور جو کوئی کفر کرے یعنی انکار کرے، فإن اللہ تو بے شک اللہ غنی بہت بے نیاز ہے، عن العالمین تمام جہاں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے جو پہلا گھر ہے، اور اللہ رب العزت اپنے گھر کی طرف بلائے اور کوئی انکار کرے کفر کرے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ یہ سارے کے سارے اگر مطیع اور فرمانبردار اور عابد ہو جائے تو اللہ رب العزت کی بادشاہت میں کچھ بھی بڑھنے والا نہیں، اللہ کی شان میں کچھ بھی بڑھنے والا نہیں، اس کی شان ویسی ہی بہت بلند ہے۔ آئے تفسیر کی طرف، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی نہ پا سکو گی جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم پسند کرتے، جنہیں تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، جنہیں تم پسند کرتے ہو، جب تک اس میں سے خرچ نہیں کرو گے تم نیکی کے اونچے مقام پر نہیں پہنچ سکتے، اور یہاں نیکی کے اونچے مقام سے مراد جنت ہے۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، اور تم جو بھی خرچ کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا۔ سورت مدنی ہے اور مدینہ میں پہنچے تک معاشرے کی اصلاح اس حد تک پہنچ گئی، الحمدللہ۔ یہ معاشرہ یہ وہی معاشرہ ہے جو اپنی ضرورتوں اپنے عیش و آرام کے لیے لوگوں کو لوٹ لیا کرتا تھا، خون بہایا کرتا تھا، چوری سود عام تھا، فیشن تھا۔ اس معاشرے کی اس قدر اصلاح کہ پہلے کہا گیا کہ سود حرام ہے، سود کا انکار کر دیا گیا، سود حرام کر دیا گیا۔ پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 267 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمایا ہے، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہیں دیا ہے، یعنی کاشتکاری کے ذریعے سے جو تمہیں ملا ہے، جو فصل تمہیں ملی ہے، اور اس میں سے گندی چیز نہ خرچ کیا کرو، یعنی سڑا گلا ہوا بوسیدہ چیزیں اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرو۔ پھر اس کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں اللہ نے فرمایا 177، مال کی محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور گردن چھڑانے والوں پر خرچ کرے۔ یہ وہی معاشرہ ہے جو اپنی ضرورتوں، اپنے عیش و آرام کے لیے لوگوں کو لوٹ لیا کرتا تھا، خون خرابہ کیا کرتا تھا، امیر آدمی غریب کو پیسے دے کر کے سود وصول کیا کرتا تھا، اور چھوٹے موٹے قبیلے کو دیکھتے کہ یہاں پہ مرد کم ہیں تو مردوں کو مار کر کے عورتوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، ان کی دولتوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اس معاشرے کے اندر اس قدر اصلاح کہ جب یہ ایمان والے ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے سود کو حرام کیا اور انہوں نے قبول کیا، اور پھر اس کے بعد جو مال ان کے پاس ہے اس میں سے اللہ رب العزت نے کہا کہ اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا، اور خرچ بھی کیسا کرو گے؟ عمدہ مال خرچ کرو گے، یعنی بالکل خراب مال خرچ نہیں کرو گے، سڑا گلا ہوا خرچ نہیں کرو گے، خراب نہیں خرچ کرو گے۔ اور پھر ایمان والوں کی صفت بتاتے ہوئے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ مال کی محبت کے باوجود، مال کی محبت اللہ رب العزت نے ڈالی ہے انسان کے دل میں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی رضا کو اوپر رکھتے ہیں۔ مال کی محبت ہے ان کے دل میں لیکن اللہ کی محبت اس سے زیادہ ہے، تو مال کی محبت کے باوجود وہ خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنے کی شروعات کہاں سے؟ رشتہ داروں، پھر یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور گردن آزاد کرنے کے لیے وہ خرچ کریں۔ اور یہاں پر
اس سے بھی زیادہ مطالبہ کیا گیا کہ لن تنالو، ہرگز نہیں پہنچ سکتے، بر نیکی تک، تم لوگ نیکی کے اونچے مقام تک یا جنت تک، حتی یہاں تک کہ جو تمہیں محبوب چیزیں ہیں اس کو نہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جیسے کہ ایک مشہور حدیث جو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کر۔ دیکھیے مومن کون ہوتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ آئی ڈی بنوا لینے سے، نام رکھ لینے سے، مسلمان گھر میں پیدا ہو جانے سے ہم مسلمان نہیں ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے پسند کرتا وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرنے لگے۔ اور درجات کے حساب سے یہ حدیث کس درجے کی ہے؟ سب سے اونچے درجے کی۔ وہ حدیث سب سے اونچے درجے کی ہوتی ہے جسے صحیحین یعنی امام بخاری اور مسلم دونوں روایت کرے، اور اس کے بعد درجہ جسے بخاری روایت کرے، اور اس کے بعد درجہ جسے مسلم روایت کرے، اس کے بعد درجہ جو بخاری اور مسلم کی شرط کے اوپر ہو، اور پھر اس کے بعد دوسرے درجات۔ تو یہ مطالبہ، اور جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو بیان کیا، صحابہ کو سنایا، تو عمل کس طریقے سے کیا صحابہ نے؟ یہ ہے اصل میں اسلام، کہ اللہ کی وحی نازل ہوئی اور وحی غیر مطلوع کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو سنایا، سمجھا دیا، اس کی وضاحت کر دی، اور صحابہ اکرام نے پریکٹیکل کر کے دکھا دیا۔ تو پریکٹیکل کس طرح ہو رہا ہے؟ امام احمد نے، اور اسے امام بخاری اور مسلم نے بھی روایت کیا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کو بیان کیا ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار انصاری تھے۔ یہ انصاری تھے اور سب سے زیادہ مالدار تھے، اور انہوں نے اپنے مال میں بیروحہ باغ سب سے زیادہ انہیں پسند تھا جو مسجد نبوی کے قریب تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے تھے، یعنی کبھی کبھار رسول اللہ جایا کرتے تھے اور وہاں کے چشمے کا ٹھنڈا پانی نوش فرمایا کرتے تھے، پیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مومنو جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور مجھے اپنے مال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ یہ بیروحہ کا باغ ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ دیکھیں آیت نازل ہوئی اور عمل آسان ہو۔ کیوں آسان ہو گیا؟ کیونکہ اس کا اجر ملنے کا یقین ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے یہ کہ تم نیکی کے اونچے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اور انہیں پتا تھا کہ نیکی کے اونچے مقام پر پہنچنا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جنت تک پہنچنا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور انہیں یقین تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے اس سے بہتر وعدہ اور اس سے سچا وعدہ اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ جیسے آج ہمارے لیے بینک میں پیسے سٹور کرنا، جمع کرنا آسان ہے، اور بہت خوشی کے ساتھ جمع کرتے ہیں کہ اتنی سیونگ ہو گئی اس سال، اس مہینے، جبکہ وہ جو ہم نے جمع کیا ہے وہ پتہ نہیں ہمیں ہماری ضرورت پہ کام آنے والا بھی ہے یا نہیں، یا اسے نکالنے کے پہلے، اسے خرچ کرنے کے پہلے ہم اس دنیا سے چلے جانے والے ہیں، پتہ نہیں وہ ہمارا ہے یا ہم وارثوں کا ہے، ہمارے بعد والوں کا ہے۔ لیکن انہیں صحابہ اکرام کو اور ہر ایمان والے کو ایسا یقین ہوتا ہے کہ میں جو اللہ رب العزت کے راستے میں دے رہا ہوں اصل میں یہی میں جمع کر رہا ہوں جو مجھے اصل میں ملنے والا ہے، جس کا ملنا مجھے یقینی ہے۔ خوشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے یہ لوگ خرچ کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیروحہ باغ مجھے جو ہے بہت پسند ہے اور میں اسے اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا ہوں، امید ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں، لفظوں کو دیکھیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے اجر و ثواب سے نوازے گا، امید ہے کہ اللہ رب العزت اسے قبول کر لے اور مجھے اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے، لہٰذا آپ اس کے بارے میں جو چاہیں فیصلہ فرمائیں۔ اب یہ باغ میں نے آپ کے سپرد کر دیا، آپ جو چاہیں اس کے بارے میں فیصلہ۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور کہا کہ بہت خوب، بہت خوب، یہ میں نے تمہاری بات سن لی ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم یہ باغ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دو۔ مطلب یہ مال جو ہے جو اللہ کے راستے میں، تو اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کا راستہ جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 267 میں بتایا کہ تم اللہ کے راستے میں یعنی قریبی رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، محتاجوں کو۔ تو یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کو اسے تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اسے اسی طرح کرتا ہوں، یعنی جس طرح آپ نے اسے خرچ کرنے کا کہا ہے میں اسی طرح اسے خرچ کرتا ہوں۔ چنانچہ ابو طلحہ نے یہ باغ اپنے قرابت داروں
اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دی۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا، مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 141 141، اور بخاری شریف حدیث نمبر 1461 1461، اور مسلم شریف حدیث نمبر 998 اور بھی صحابہ تھے، اور صحابہ اکرام نے اپنی عزیز ترین چیز اس نیکی کے اونچے مقام کو پانے کے لیے خرچ کرنا شروع۔ اس حدیث سے جو ابھی ہم نے پڑھا، اس سے ہمیں ایک بات یہ پتا چلی، قرآن میں بھی دیکھیں ہم، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں جو پسند ہے اسی کو دے دو، اس میں سے دے دو اللہ رب العزت۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے پاس ایک گھر ہے اور ایک مجھے پسند ہے تو میں اسی کو دے کر کے اور روڈ پہ آ جاؤں، سڑک پہ آ جاؤں۔ ایک کاروبار ہے اور وہی میرے پاس ہے اور میں اس کو نہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ یہ مدینہ کے سب سے زیادہ مالدار صحابی، یعنی ان کے پاس اس باغ کے طرح اور بھی باغ تھے، اور ان باغوں میں سے یہ باغ آپ کو پسند تھا، اس لیے اپنی اجازت مانگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں آپ اس کو صدقہ کر سکتے ہیں، اور صدقہ کہاں کریں تو سب سے بہتر جگہ بتائی کہ اپنے رشتہ داروں کو دے دیں۔ اور آیت میں بھی یہی ہے، پھر سے دیکھیں ہم، تم ہرگز بھلائی نہ پا سکو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے، تم جسے پسند کرتے ہیں ان چیزوں میں سے۔ ایک اور حدیث اس سے اور زیادہ واضح ہو جائے گی بات، صحیح میں یعنی بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضرت عمر فاروق اب پہنچے، عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے خیبر میں سے جو حصہ ملا ہے، یعنی جو زمین کا حصہ ملا ہے، بہت زرخیز زمین تھی، اس سے بڑھ کر نفع والا مال مجھے آج تک حاصل نہیں ہوئی، ایسا نفع والی چیز مجھے آج تک حاصل نہیں ہوئی، تو اس کے بارے میں آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ مطلب میں اسے خرچ کرنا چاہتا ہوں اللہ کے راستے، یہ نفع والا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اصل اپنے پاس رکھو اور اس کے پھل کو اللہ کے راستے میں تقسیم، تو اصل اپنے پاس رکھو لیکن اس سے جو فصل ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرو۔ سنن ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے 2397، اور بھی دوسری تفسیر ابن کثیر میں آپ دیکھ لیں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 655۔ اتنی بڑی تبدیلی کہ جو قوم دوسروں کو اپنی ضرورت کے لیے دوسروں کو قتل کر دینا، ختم کر دینا، لوٹ لینا، سودی کاروبار چلانا، سب کچھ ان کے لیے آسان تھا، وہ آج اپنا مال اور اپنے مال میں سے بھی اچھا مال اور اپنے مال میں سے بھی جو سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو خرچ کرنے والی بن گئی۔ یہ انقلاب کیسے آیا؟ یہ انقلاب آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اوپر جو وحی نازل ہوئی تھی اس وحی کے ذریعے سے یہ انقلاب۔ ہر دور میں قوم تبدیل جو ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کے کلام اور نبی کے فرمان سے ہوتی۔ آج ہماری بدقسمتی کہ اللہ کا کلام ہے، نبی کا فرمان ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس علم سے دور ہے، تو زندگی کے اندر وہی ویرانی، وہی ظلمت، وہی بربریت، وہی ظلم ہمارے اندر بھرا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہمیں قرآن مقدس سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اتنی بڑی تبدیلی انسانی تاریخ میں اسی وقت ہوئی ہے جب انبیاء آئے اور وحی آئی۔ خلاصہ کلام یہ کہ ہم بھی نیکی کے اونچے مقام پر پہنچنا چاہتے، تو اونچے مقام پہ پہنچنے کے لیے ہم اللہ سے توفیق بھی مانگے، اور جو اپنی محبوب ترین چیز ہے اس کے تعلق سے ارادہ کریں کہ اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ جیسے 10 جوڑ کپڑے ہیں جو ہمیں بہت پسند ہے تو اس میں سے ایک اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، 10 جوتے ہیں اس میں سے ایک اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ جو بھی محبوب ترین چیز ہے ہمارے پاس اس میں سے اللہ رب العزت کچھ خرچ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق۔ آیت نمبر 93، اور یہ آیت کا پس منظر یہ ہے کہ یہودیوں نے اعتراض کیا کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہو تو پھر اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہو، اونٹ کا دودھ کیوں پیتے؟ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تو وہ حرام تھا، تو اس کا حقیقت کیا ہے اس کو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا۔ بنی اسرائیل کے لیے، یعنی اسرائیل کے بیٹوں کے لیے، بنی اسرائیل کے تمام کھانے سوائے ان چیزوں کے جنہیں تورات نازل ہونے سے پہلے یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، تو یعقوب علیہ السلام نے اس کو اپنے اوپر حرام کیا تھا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم تورات لے آؤ پھر اسے پڑھ کر سنا دو اگر تم سچے ہو۔ اس کے بعد جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو تورات میں کیا لکھا ہے لیکن اس کے بعد تم اپنی مرضی سے کہتے ہو کہ یہ لکھا ہوا ہے یا یہ شریعت میں تھا، تو جو ایسا کرے گا وہی ظالم ہے۔ سارے انبیاء کا دین ایک ہی تھا، دین سے مراد عقائد کے تعلق سے ساری چیزیں ایک ہی تھی کہ ایک رب کی عبادت کرنا ہے، اور سارے انبیاء اسی دعوت کو لے کر کے بھی آئے تھے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ ایک رب کی عبادت کی جائے، طاغوت کا یعنی باطل معبود کا انکار کیا جائے۔ لیکن شریعت کے اندر، احکام و مسائل کے اندر کچھ فرق رہا ہے دور کے اعتبار سے، اور یہ سب تورات میں لکھا ہوا تھا۔ جیسے آدم علیہ السلام کے لیے ان کے بیٹے اور بیٹی کا نکاح آپس میں کرنا حلال تھا، کیونکہ آدم اور حوا 2 ہی لوگ تھے دنیا کے اندر،
تو ان کے پاس ان کے ہاں جو بچے ہوا کرتے تھے تو ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوتی، اور دوسری بار پھر ایک بیٹا ایک بیٹی. تو پہلی بار میں جو ہوئے ہیں ان کا نکاح دوسری بار والے سے ہوتا تھا اور دوسرے بار والے کا پہلے بار والے سے ہوا. اس میں بھی بالکل ساتھ میں جو پیدا ہوتے تھے ان کا نکاح نہیں ہوتا. لیکن بعد میں یہ شریعت منع کر دی گئی، بعد میں یہ حرام کر دیا گیا بچوں سے نکاح. اس طریقے سے نوح علیہ السلام کے زمانے میں نوح علیہ السلام کی جب کشتی رکی تو جتنے بھی جانور تھے سب ان کے لیے حلال تھے، لیکن بعد میں وہ جانور جو پنجے سے کھاتے ہیں اس کو حرام کر دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بیوی کی لونڈی سے نکاح منع تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہ حلال ہو گیا. اور ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کی خدمت گزار حضرت حاجرہ علیہ السلام سے آپ نے نکاح کیا. تو یہ ابراہیم علیہ السلام. اس طریقے سے یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں دو بہنوں کو نکاح میں رکھا جا سکتا. تو یہ ساری چیزیں، اور یہ بھی کہ یعقوب علیہ السلام نے ایک بیماری کی وجہ سے، اور وہ بیماری اتنی شدت پکڑ لی، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہوں، یعنی میں اسے نظر کرتا ہوں کہ میں اب محبوب ترین چیز کو نہیں کھاؤں گا. اور ان کے لیے جو محبوب ترین چیز کھانے میں تھی وہ اونٹ تھا، اور پینے کے لیے اونٹ کا دودھ تھا، تو انہوں نے اپنے لیے اس کو حرام کر لیا. تو اسی کا یہاں پہ ذکر ہے، اے بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کے بیٹوں کے لیے تمام کھانے سوائے ان چیزوں کے جنہیں تورات نازل ہونے سے پہلے یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر دیا تھا. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم تورات لے آؤ، پھر اسے پڑھ کر تم سناؤ اگر تم سچے ہو. اس کے بعد جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا وہ لوگ ظالم ہیں. اس آیت کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر نے ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے ایک دلیل. اور یہ خود یہودی علماء آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہم آپ سے 4 سوال کر رہے ہیں، اور اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو اس کا جواب آپ دے سکتے، نبی کے علاوہ ہمارے ان سوالوں کا جواب اور کوئی نہیں دے سکتا. یہ آ کر کے انہوں نے کہا. حدیث اس طرح ہے، امام احمد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت بیان کی ہے کہ یہودیوں کے ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا کہ ہمارے کچھ باتوں کا جواب دیں، کیونکہ ان کا جواب کوئی نبی ہی دے سکتا ہے. ہماری اس باتوں کا جواب دیں، اس کا جواب کوئی نبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کا ذمہ اور اس کے عہد و پیمان کا ذمہ دو جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے لیا تھا. دیکھیے انداز بات کرنے کہ تم یعقوب علیہ السلام کے ماننے والے ہو نا، تو یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے بیٹوں سے ذمہ لیا تھا، وعدہ لیا تھا، وہی وعدہ میں تم سے مانگ رہا ہوں. میں تم سے کوئی نئی چیز نہیں مانگ رہا ہوں. تم جس دین پہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، جس ابراہیم کو ماننے کا دعویٰ یا جس یعقوب علیہ السلام کو ماننے کا تم دعویٰ کر رہے ہو، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے جو ذمہ لیا تھا، وعدہ لیا تھا، وہی وعدہ میں تم سے لیتا ہوں. پھر سے دیکھیں آپ، اور یہ انداز دیکھیں دعوت کا. لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کا ذمہ اور اس عہد و پیمان کا ذمہ دو، اس عہد و پیمان یعنی اس وعدے کا ذمہ دو جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے لیا تھا، کہ اگر میں تم سے سچ بیان کر دوں اور تم اسے پہچان بھی لو تو پھر تم اسلام قبول کرتے ہو اور میری اتباع کرنے لگو. تم اسلام قبول کر لو گے اور میری اتباع کرنے لگو گے، یعنی تم اگر مجھے پہچان لو گے. یہ وعدہ لیا تھا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہ وہ آخری نبی آ جائے اور تم انہیں پہچان لو تو ان کی اتباع کر. انہوں نے جواب دیا، مطلب یہ جو وفد آیا ہوا تھا یہودیوں کا، علماء کا، تو انہوں نے جواب دیا عہد کرتے ہیں، یعنی ہم یہ آپ سے وعدہ کریں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم جو چاہو وہ پوچھ سکتے. انہوں نے کہا کہ ہمیں 4 باتیں بتائیے. نمبر 1، ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کھانے کی کون سی چیز تھی جسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے تورات کے نزول سے قبل یعنی نزول سے پہلے اپنے لیے حرام کر لی. وہ کون سی تھی کھانے کی جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے حرام کر لی. پہلا سوال یہ کیا. دوسرا سوال اور تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ کبھی بچہ ماں کے اوپر پڑتا ہے، کبھی باپ کے اوپر، یعنی کبھی ماں کی طرح وہ فیمیل ہوتا ہے، کبھی باپ کی طرح وہ میل ہوتا ہے، یا باپ کی طرح اس کی نقل و حرکت ہوتی ہے، اس کے چہرہ وغیرہ اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں، کبھی ماں کے اوپر وہ پڑتا ہے. ایسا کیوں؟ یہ 3 اور 4 نمبر کے سوال میں کا خلاصہ یہ. اور چوتھا سوال کیا، یہ بتائیں کہ امی نبی یعنی جو آخری نبی آنے والے ہیں، نبی امی کے سونے کی کیفیت کیا ہے، مطلب آخری نبی کس طرح سوتے ہیں. اللہ، واقعی یہ وہی بتا سکتے تھے جو نبی ہوں. اور فرشتوں میں سے اس کا دوست کون ہے، اور فرشتوں میں سے اس امی نبی کا دوست کون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ وعدہ لیا اگر آپ نے ان کے سوالوں کے جوابات دے دیے
پھر انہیں آپ کی اتباع کرنی. یہ وعدہ پہلے ہی ہو گیا تھا. آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل فرمائی. پھر انداز دیکھ رہے ہیں آپ کہ جس موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تم اپنے آپ کو کہتے ہو، یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے کہتے ہو، میں اسی رب کا تمہیں بات، میں تمہیں اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل فرمائی. کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے، ان کی بیماری بہت طویل رخ اختیار کر لی تھی، تو انہوں نے یہ نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دی تو میں سب سے پسندیدہ کھانا اور پینے کو ترک کر دوں. ان کا سب سے پسندیدہ کھانا اونٹ کا گوشت اور سب سے پسندیدہ مشروب یعنی پینے کی چیز اونٹ کا دودھ تھا. یہ جواب سن کر یہودیوں نے تصدیق کیا، سچ مانا اور کہا ہاں یہ بات درست ہے. اور آپ نے فرمایا اے اللہ تو ان کے خلاف گواہ ہو جا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے سوال کا جواب دے دیا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ ہو جا. اسی طریقے سے آپ نے دوسرے اور تیسرے سوال کا جواب دیا اور چوتھے سوال کا جواب اس طرح دیا. پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل فرمایا تھا کہ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اس امی نبی کی آنکھیں تو سوتی ہیں مگر اس کا دل جاگ. یہ چوتھی نشانی بتائی کہ آخری نبی کی یہ پہچان ہے کہ اس کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل جاگ. تو انہوں نے کہا ہاں آپ درست فرما. تو آپ نے فرمایا اے اللہ تو گواہ ہو جا. انہوں نے کہا اچھا جناب اب آپ یہ فرمائیں کہ فرشتوں میں سے آپ کا دوست کون ہے. اب یہاں سے بدماشی. جب چاروں سوالوں کے جواب ان کو صحیح صحیح مل گئے اور ایسے سوال اور ایسے جواب کی نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. ایک کا تعلق تاریخ سے تھا اور ایک کا تعلق جو صرف اور صرف اللہ رب العزت جانتا تھا. اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں آج سائنس اس بات کو جاننے لگا ہے، کچھ اس کے بھی ابھی تہ تک نہیں پہنچا. تیسرا اور چوتھے سوال. اور پھر اس کے بعد آخری نبی کے سونا. آپ دیکھیں کوئی ایسا نہیں سو سکتا کہ اس کا دل جاگتا ہو اور آنکھ سو رہی. تو یہ بھی ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص معجزہ تھا جو آپ کی ذات کے لیے خاص تھا کہ آپ کی آنکھ سوتی تھی اور دل اب جب یہ سوالوں کے جواب انہیں مل گئے تو انکار کرنے کی کون سی شکل بناتے ہیں، کس طریقے سے وہ بدماشی کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا، سوال کرتے ہیں کہ اچھا جناب اب یہ بتائیے کہ وہ فرشتہ کون ہے جو اس کا دوست ہے یعنی آپ کا دوست ہے. یہودی عالم کہتے ہیں کہ اس بات کے جواب پر ہم آپ سے مل جائیں گے یا الگ ہو جائیں گے. مطلب یہ ہے فیصلہ کن بات کہ یہ بات کا اگر صحیح جواب دے دیے تو ہم آپ کے ہو جائیں گے، نہیں تو ہم جدا ہو جائیں گے. جبکہ پہلے کیا کہا تھا کہ ہمارے ان سوالوں کا آپ جواب دے دیجئے صحیح اور ہم اسلام میں آ جائیں گے. یہ وعدہ کر لیا، عہد کر لیا. لیکن اس کے بعد اب پلٹنے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ کون ہے جو آپ کے دوست ہیں یا جو آپ کے اوپر وحی لاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا میرا دوست جبرائیل ہے اور اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی مبعوث نہیں فرمایا مگر جبرائیل ہی ان کا دوست. آپ نے ایک بات اور یہ فرمایا کہ میرے بھی اور میرے سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کے دوست اور ان کے اوپر وحی لانے والے جبرائیل علیہ السلام ہی ہیں. مطلب تمہارے جن کو تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ان نبی کے ماننے والے ہیں، ان نبیوں کے اوپر بھی جبرائیل علیہ السلام نے ہی وحی لائی ہے. تو یہ جواب سن کر کہنے لگے ہمارے لیے راہیں الگ الگ ہے. اگر جبرائیل کے سوا کوئی اور فرشتہ آپ کو دوست ہوتا تو ہم آپ کی اتباع کریں. اب اگر جبرائیل کے علاوہ کوئی اور آپ کا دوست ہوتا تو ہم آپ کی ضرور اتباع کریں. کیوں ایسا کہا تھا؟ کیونکہ ان کا یہ سوچ تھی کہ جبرائیل ہمارے اوپر عذاب لے کر کے آتے. تو جبرائیل کیا اپنی مرضی سے آتے ہیں؟ جبرائیل اللہ رب العزت کی طرف سے. اور جبرائیل علیہ السلام تو ہیں جو اللہ رب العزت کے حکم سے بنی اسرائیل کے اوپر وحیاں لے کر کے آئے اور اسی وحی کی وجہ سے ان کا مقام اور مرتبہ پوری دنیا کے اوپر سب سے اعلیٰ اور عرفہ کہ وحی نازل ہوئی، کتابیں نازل ہوئی، انبیاء بھی آئے اور بادشاہت بھی انہیں دی. لیکن نہ ماننے کا انہوں نے ایک راستہ نکالا کہ اچھا جبرائیل علیہ السلام تو ہم نہیں مانتے. اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی سورہ بقرہ آیت نمبر 97 سے 100 تک یا 101 تک. اللہ رب العزت نے فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے جو جبرائیل کا دشمن ہے تو اس نے اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا ہے. تو اللہ کے حکم سے جبرائیل السلام نے نبی مکرم کے قلب اطہر پر یہ قرآن کو نازل کیا ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور یہ قرآن اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے یعنی اس سے پہلے نازل ہوئی ہے، توریت انجیل زبور. اور مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے. مومنوں کے لیے اس کے اندر ہدایت
اور بشارت ہے۔ آیت نمبر 98، جو کوئی اللہ کا، اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو بے شک اللہ بھی کافروں کا دشمن۔ یہ آیت نازل کہ جو جبرائیل کا دشمن، جو فرشتوں کا دشمن، جو نبیوں کا دشمن، اللہ رب العزت نے اس کو کافر کہا اور کہا کہ اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ اور یقیناً ہم نے نازل کی اس کی طرف واضح آیتیں اور فرمان اور نافرمانوں کے لیے کوئی انکار ان کا دوست اور مددگار نہیں ہو۔ آیت نمبر 100، کیا جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے پھینک دی، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں۔ عہد تو کر دیا لیکن اس کے بعد اس سے وہ پھر گئے۔ عہد کو ہم بھی یاد رکھیں کہ ہم نے بھی عہد کر کے اسلام کے اندر آئے ہیں، ہم نے بھی گواہی دے کر کے آئے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد رسول اللہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ہم بھی نماز کے اندر عہد کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک، تو ہمیں اپنے عہد پر رہنا ہوگا، ورنہ اللہ فرماتا ہے کیا جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں۔ اور جب بھی اللہ کی طرف سے ان کے پاس کوئی رسول آیا تو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتا تھا۔ تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا جیسے وہ جانتے ہی، اللہ کی کتاب کو کیا کیا انہوں نے؟ پیٹھ پیچھے پھینک دیا جیسے وہ جانتے ہی نہ تھے۔ آج دیکھیں ہمارے پاس ہر علم کی قدر ہے، سائنس کا ہو، میتھس کا ہو، کسی بھی کوئی بھی، جغرافی ہو، ہسٹری ہو، لیکن قرآن کو ایسے پیٹھ پیچھے پھینک دیا جیسے جانتے ہی نہیں کہ یہ علم بھی ہمارے طرف آیا ہے، اس علم کا حاصل کرنا اللہ نے فرض کیا ہے اور اسی کو علم کا یہ وتیرہ تھا یہودیوں کا۔ آگے اللہ فرماتا ہے آیت 95، قل صدق اللہ فاتبعوہ ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرک۔ قل کہہ دیجئے، صدق اللہ، کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا، پس تم ملت ابراہیم کی پیروی، ملت ابراہیم کی پیروی جو حق پرست اور مشرکوں میں سے نہ تھا، جو حنیف تھا، جو سارے باطل ادیان سے، دینوں سے، زندگی گزارنے کے طریقوں سے، باطل مذاہب سے، باطل عبادات سے، سب سے کٹ کر کے ایک اللہ کے ہو گئے۔ وما کان من المشرکین، اور جو مشرکوں میں سے نہ تھا۔ اس ملت ابراہیم کی پیروی کا اللہ رب العزت نے اور ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے جو گھر بنایا اس کے تعلق سے یہاں پہ ذکر ہو رہا آیت نمبر 7 کے اندر، بے شک اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ مکہ ہے۔ یہ اللہ کا پہلا گھر ہے، یہ افضلیت بتانا مقصود، فضیلت، برتری، ورنہ گھر تو سارے کے سارے اللہ کے ہیں، ساری ملک، ساری ذرات اور ساری دنیا اللہ رب العزت کی۔ یہ نسبت اس گھر کی اللہ کی طرف کر کے اس گھر کا مقام و مرتبہ بتانا اصل میں مقصود۔ یہاں پہ اللہ نے بیت اللہ کہا، اسی طریقے سے عبداللہ، تو بندے تو سبھی ہیں اللہ کے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مقام پر اللہ رب العزت نے عبداللہ کہا کہ میرا بندہ، تو وہاں پہ مقام و مرتبہ بتانا مقصود تھا۔ ایک جگہ جب اللہ رب العزت نے مکہ سے یروشلم، مسجد اقصی اور وہاں سے جب آسمان دنیا پر سیر کرائی، معراج کرائی، اس وقت کہا اللہ رب العزت نے کہ میں نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کر۔ اور دوسرے مقام پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید پیش کی اور لوگوں نے آپ کو ستانا شروع کیا، اور تیسرے مقام پر جب اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو آپ کو دیا، تب اللہ رب العزت نے۔ تو یہ گھر جو دنیا میں سب سے پہلے بنایا گیا، اس کے تعلق سے حضرت امام احمد نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کو بیان کیا ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میں کون سی مسجد سب سے پہلے بنائی گئی تھی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول پھر کون سی؟ مسجد اقصی۔ اس کے بعد مسجد اقصی۔ میں نے عرض کیا دونوں کے درمیان کتنی مدت ہے؟ یعنی مسجد حرام خانہ کعبہ سے اور مسجد اقصی کے درمیان کتنی مدت ہے؟ فرمایا 40 سال۔ میں نے عرض کیا پھر کون سی؟ فرمایا پھر جہاں وقت مل جائے نماز ادا کرو، ساری زمین مسجد۔ اسے مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 156، 150 اور 156 تک بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اسے امام بخاری اور مسلم نے بھی روایت کیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3366 اور مسلم شریف حدیث نمبر 520، بخاری 3366۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ پہلا گھر اللہ رب العزت کا خانہ کعبہ ہے جو اللہ رب العزت نے محبوب اپنے خلیل کے ذریعے سے بنوایا۔ اچھا، یہ گھر کیوں بنایا گیا تھا؟ یہ لوگوں کی عبادت کے لیے، لوگوں کے اللہ رب العزت سے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے، لوگوں کے اللہ رب العزت سے تعلقات یا عبادت اور دعا اور مانگنے کے لیے، جو اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے گھر بنایا۔ تو بے شک اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ وہ تمام دنیا کے لیے بڑی برکت اور ہدایت والا ہے، بڑی برکت اور ہدایت والا۔ اس میں واضح نشانیاں اور مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہو جائے۔
تو مقام ابراہیم کا بھی اس میں ذکر کیا گیا، برکت کا بھی اس میں ذکر کیا گیا. تو اس کے تعلق سے چند حدیث دیکھتے ہیں. مقام ابراہیم فیہ آیات بینات، یعنی اس میں واضح نشانیاں ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے عظمت و شرف سے نوازا ہے، اس گھر کو عظمت اور شرف سے نوازا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مقام ابراہیم، جس میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے. یعنی جب کعبہ کی عمارت اونچی ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بنیادوں اور دیواروں کو استوار کرنے کے لیے، یعنی بنیادوں اور دیواروں کو بنانے کے لیے اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی اس مقام کے اوپر کھڑے ہوتے تھے، اس پتھر کے اوپر کھڑے ہوتے تھے. اور آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو پتھر پکڑا دیا کرتے تھے، یعنی اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے اور بغیر چپل کے کھڑے ہوتے تھے. آج بھی ابراہیم علیہ السلام کے پیر کو دیکھا جا سکتا ہے، یعنی پیر کے نشان کو، جو اس پتھر کے اوپر آپ کھڑے ہوا کرتے تھے تو وہ پتھر کا نشان آج بھی ابراہیم علیہ السلام کا ہے جو رکھا ہوا ہے. تو آپ اس کے اوپر کھڑے ہوتے تھے اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ کو پتھر دیتے تھے اور آپ کعبے کی تعمیر کرتے تھے. امام ابراہیم پہلے بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ ہی، مقام ابراہیم جو ہے، یہ جو پتھر تھا یہ پہلے بیت اللہ کے ساتھ ہی رکھا ہوا تھا. پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسے مشرق کے جانب کر دیا، یعنی نمازیوں کے لیے اور طواف کرنے والوں کی آسانی کے لیے انہوں نے مشرق کی طرف اس کو کر دیا. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 660. مکہ کی حرمت کے تعلق سے ایک حدیث جو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اور آپ نے فتح مکہ کے دن فرمایا کہ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اس دن حرمت عطا فرمایا تھا جس دن اس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا. مطلب جس دن خانہ کعبہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوا، اور خانہ کعبہ میں جب آپ تشریف لے گئے اور بتوں کو صاف کیا، شرک کو ختم کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد جو آپ نے لوگوں کو معاف کیا اور وہاں پہ آپ نے اعلان فرمایا کہ یہ وہ حرمت والی جگہ ہے جو اللہ رب العزت نے پہلے دن سے اس کو حرمت والا بنایا ہے، تو اللہ کی حرمت کے ساتھ وہ قیامت کے دن تک کے لیے حرام ہے. یعنی یہاں پر کوئی بھی غلط کام نہیں کیا جا سکتا. اس میں مجھ سے پہلے کسی کے لیے قتال کرنا حلال نہیں تھا اور میرے لیے بھی دن کی ایک گھڑی کے قتال حلال فرما دیا گیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حرمت کے ساتھ قیامت کے دن تک اسے حرام کیا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 1834 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1353. تو یہاں پر شکاری جانوروں کو پکڑنا یا ان کا شکار کرنا، وہ بھی یہاں تک کہ یہاں کے پیڑ پودے اور یہاں پہ کسی کو مارنا یا کوئی چیز پڑی ہوئی تو اسے اٹھانا بغیر اعلان کی نیت سے، وہ بھی منع ہے. یہاں تک کہ یہاں کا گھاس اکھاڑنا بھی منع ہے. لیکن جب ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ایک خاص قسم کی گھاس کا آپ نے نام لیا اور کہا کہ یہ گھاس بھٹی والوں کے لیے، یعنی جو لوہے کو موڑ کر کے بناتے ہیں ان کو جلانے کے لیے ہوتی ہے، اور یہ گھر کے چھت بنانے کے لیے ہوتی ہے، تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. ورنہ یہاں کی چیزوں کی حرمت اتنی ہے، کسی بھی چیز کو ڈسٹرب کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو یہاں فرمایا بے شک اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہی ہے جو مکہ میں ہے، وہ تمام دنیا کے لیے بڑی برکت اور ہدایت والا ہے. اس میں واضح نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہوا. یہاں تک کہ دور جہالت میں اگر کوئی کسی کا مرڈر کر لیتا اور اس کے بعد وہ خانہ کعبہ میں اگر داخل ہو جاتا تو اس کا بدلہ لینے والے کوئی نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ وہ خانہ کعبہ سے باہر ہو جائے، حدود سے باہر ہو جائے. تو ایسی حرمت اللہ رب العزت نے رکھی. آخری کام، اللہ نے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے. اب اللہ نے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے جو اس کے طرف سفر کرنے کی طاقت رکھتے، جو ذات راہ رکھتے ہوں، جو سفر کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، یعنی پیسے کے معاملے میں، جسم کے معاملے میں، اور بھی جو شرائط ہے سفر کی، یعنی محرم ہو، ہے نا، جسمانی قوت ہو، اور وہاں پہ رہنے کا انتظام ہو، یہاں سے جانے کا انتظام ہو، پیسے وغیرہ ہوں، تو یہ سب کچھ اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے لیے حج فرض ہے. اور یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. تو یہ حج فرض کر دیا گیا ان لوگوں کے لیے جو ذات راہ رکھتے ہیں، اور جس نے کفر کیا، مطلب انکار کیا، تو بے شک اللہ ساری دنیا سے بے نیاز. تو یہ اللہ کا گھر ہے. اگر کوئی آنے سے اللہ رب العزت بلا رہا ہے، ہر کسی کو اس نے بلا دیا، تو اللہ رب العزت جو اس کا انکار کر دے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ بھی بے نیاز ہے. اور کیوں نہ ہو، کسی کے سب لوگ اگر وہاں پہنچ جائے
تو اللہ رب العزت کی کوئی شان بڑھنے والی نہیں، اس کی شان ویسی ہی بڑھی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا انسان سے آخری انسان تک، اور پہلا جن سے آخری جن تک، سارے کے سارے ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور سب کا دل سب سے پیارے کے دل کی طرح ہو جائے، اچھا ہو جائے، نیک ہو جائے، تو اللہ رب العزت کی شان میں کچھ بھی بڑھنے والا نہیں، اس کی شان پہلے سے، اور سارے کے سارے نافرمان ہو جائیں تو اللہ رب العزت کا کچھ۔ ہم اپنا گھر بنائیں اور کسی کو بلائیں اور اس نے انکار کر دیا کہ مجھے نہیں آنا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ تو اللہ رب العزت تو اللہ ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو جو نیت کرے، جو ارادہ کرے، جو خواہش رکھے، اللہ رب العزت جو جیسی نیت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے ویسی سبیل۔ جو ذات راہ رکھتا ہے اور اس کے بعد بھی حج نہیں کرتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے اس شخص کے لیے کہ وہ یہودی مرا یا نصرانی مرا، وہ یہودی گیا یا نصرانی مرا۔ حج کی فضیلت کے تعلق سے چند حدیث نوٹ کریں، 7 پوائنٹس میں ہم اس سنیں گے۔ حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ نمبر 1، حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک دونوں کے درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے۔ حج مبرور یعنی ایسا حج جس میں کسی قسم کا کوئی گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ حج مبرور مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس حج میں کوئی گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو، شریعت کی نافرمانی نہ کی ہو، تو یہ حج مبرور ہوتا ہے۔ اس کا بدلہ جنت کے علاوہ اور کچھ، اس کا بدلہ جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یہ فضیلت ہے حج کی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1773 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1349۔ دوسری حدیث اسی باب میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور کا ثواب صرف جنت ہے۔ حج مبرور کا ثواب صرف جنت ہے۔ صحیح سلسلۃ الصحیح حدیث نمبر 1189 اور ترمذی حدیث نمبر 810۔ نوٹ، ایک بات خاص خیال رکھیں، جو بھی فضیلت کی حدیثیں آتی ہیں کسی عمل کے فضیلت کی، تو وہ ساری فضیلت توحید کے بعد ہے۔ اگر توحید نہیں تو کوئی فضیلت نہیں، کیونکہ کوئی عمل، کوئی نیکی قابل قبول نہیں۔ یہاں تک کہ لوگ حج کے دن پہنچ چکے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل ہوئی، سورہ توبہ نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حج اکبر کے دن اعلان کروا دیجیے کہ اللہ بھی اور اللہ کا نبی بھی ان مشرکوں سے بیزار ہے۔ تو اگر کوئی شرک کی حالت میں حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو اس کے کسی عمل کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توحید پرست بنائے، اور توحید پرست جب حج کرتا ہے، اس حج میں وہ کوئی گناہ نہ کرے تو اس کا ثواب، اس کا اجر سوائے جنت کے نبی مکرم نے فرمایا اور کچھ نہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1773 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1349۔ دوسرا، جہاد فی سبیل اللہ کے بعد افضل عمل حج مبرور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ دیکھیے یہ بھی صحیحین کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے اونچے عمل کون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے۔ ہم سب جاننا چاہتے ہیں کہ افضل عمل کون سا ہے، تاکہ کم وقت میں ہم اس عمل کو کریں اور افضل لوگوں میں ہمارا شمار ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قیمتی سوال صحابی نے کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لا۔ تو سب سے اونچا عمل اللہ کے نزدیک ایمان، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لا۔ اللہ پر ایمان یعنی اللہ کی وحدانیت پر ایمان۔ اللہ پہ کون ایمان نہیں رکھتا؟ کون یہ کہتا ہے سورج چاند زمین و آسمان اپنے آپ بن گئے؟ کوئی تو ہے اس کا بنانے والا۔ تو اس اللہ پر تو سب یقین رکھتے ہیں، مشرکین مکہ بھی اس اللہ پر یقین۔ تو اللہ پر یقین کس سے مراد ہے؟ اللہ رب العزت کی وحدانیت پر یقین، اللہ رب العزت کے خالق، مالک اور رازق ہونے پر یقین کہ وہی صرف ہے، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء الحسنی میں۔ تو یہ سب سے اونچا عمل ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لانا۔ دریافت کیا گیا، مطلب پوچھا گیا کہ پھر کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جہاد فی سبیل اللہ کے راستے میں جہاد کا۔ دریافت کیا گیا کہ پھر کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا پھر حج مبرور، ایسا حج جس کے اندر کوئی گناہ نہ۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1519 مسلم شریف حدیث نمبر 83۔ تیسرا پوائنٹ، حج کرنے والا گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے نو مولود بچہ ہو، یعنی بچہ جس طرح پیدا ہوتا ہے گناہوں سے پاک، اس طرح وہ پاک ہو جاتا ہے۔ حدیث اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور اس میں نہ عورتوں کے قریب گیا اور نہ ہی کوئی فاحش و فجور کا کام کی، یعنی کسی بھی قسم کا کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی فاحش بات بھی نہیں کی، یہاں تک کہ اپنی بیوی سے بھی کوئی فاحش بات نہیں، تو وہ اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر اس دن کے طرح لوٹتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ اللہ ہم سب کو حج کرنے کی توفیق، حج کے ذات راہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1021 مسلم شریف حدیث نمبر 1350۔ اسی باب میں ایک اور حدیث
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پے در پہ حج اور عمرہ کرتے رہو، یعنی ایک کے بعد ایک حج اور عمرہ کرتے رہو، بلا شبہ حج اور عمرہ گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتا۔ بھٹی کس طرح دور کرتی، اس طریقے سے گناہ کو دور کر دیتا ہے۔ صحیح سلسلۃ الصحیح حدیث نمبر 1185 اور 1200، ترمذی حدیث نمبر 810۔ پانچواں باب، پانچواں پوائنٹ، حج گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ میں آپ سے بیعت کروں، تاکہ میں آپ سے وعدہ کروں، بیعت کروں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، یعنی صحابی رسول نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں شرط لگانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی میرے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے، یعنی میں بیعت کرتا ہوں، میں اسلام میں آتا ہوں تو کیا میرے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے علم نہیں کہ اسلام گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دے، یعنی جو اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے اس کے پچھلے گناہ مٹ جاتے ہیں، اور ہجرت گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتی۔ یہ دوسرا عمل جو پچھلے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ پہلا عمل جو اسلام کے دائرے کے اندر آتا ہے اس کے پچھلے گناہ مٹ جاتے ہیں، اور دوسرا جو ہجرت کرتا ہے، یعنی جس جگہ میں رہ کر کے اس کے لیے اللہ کی عبادت کرنا، شریعت کوئی پابندی کرنا مشکل ہو جائے تو وہ اس جگہ سے چھوڑ کر کے دوسری جگہ اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے جائے تو اسے ہجرت کہتے ہیں، اور یہ عمل بھی پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور حج گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تیسرا عمل یعنی پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اسے مسلم نے روایت کیا، مسلم شریف حدیث نمبر 121، اور بھی دوسری جگہ یہ حدیث ہے۔ چھٹواں، حج اور عمرہ کرنے والے کی دعائیں قبول کی جاتی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، حاجی اور عمرہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ سبحان اللہ۔ جہاد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کو گنا ہے کہ عمرہ کرنے والا اور حج کرنے والا اور جہاد کرنے والا یہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا تو انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا ہے، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تو اس نے انہیں عطا کی۔ جب یہ مانگتے ہیں یہ تینوں شخصیت تو اللہ رب العزت ان کی دعا کو سنتا ہے۔ صحیح ترغیب و ترہیب حدیث نمبر 1108، اور بھی دوسرے مقام پر یہ حدیث۔ ساتواں اور آخری پوائنٹ، حج اور عمرہ عورتوں، کمزوروں، بوڑھوں اور بچوں کا جہاد ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم بھی کیوں نہ آپ کے ساتھ جہاد اور غزوے میں جائیں، مطلب آپ نے یہ شوق ظاہر کیا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ کیوں نہ جائیں جہاد کے اور غزوے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے سب سے اچھا اور مناسب جہاد حج ہے، ایسا حج جو مقبول ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے تو میں نے کبھی حج چھوڑا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1861۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا عورتوں پر جہاد فرض ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان پر جہاد فرض ہے لیکن ان میں قتال نہیں ہے، اور وہ حج اور وہ عمرہ ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس فریضے کو ادا کرنے کی ہم سب کو کے اندر شوق عطا فرمائے، دعا کرنے کی اللہ ہمیں تو توفیق عطا فرما، یہ خواہش رکھنے کی اللہ تو توفیق عطا فرما کہ یہ عظیم کام، جو 3 عظیم کام اے اللہ تیرے نبی نے ہمیں بتائے ہیں، اس کا ذوق اور شوق ہمارے دلوں کے اندر رکھ دے، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ، خاتمہ بالخیر فرما، نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔